अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लंडे की सोच रखते हैं या आप लंडे के लिबरल हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ आप ये पूरी वीडियो सुने, आपको पता चलेगा कि क्या टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक आज का ये है कि औरत का एक नैरेटिव है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। कल जो कुछ भी हुआ खलील रहमान कमर साहब और मारवी सरमत के दरमियान, मुझे उस पर जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ठीक था कौन गलत था, किसने क्या कहा, सबको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन मुझे बेसिकली इस नैरेटिव पे बात करनी है जो औरत का है कि एक टैग लाइन है, स्लोगन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। चलो ठीक है, सही है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी। करोगी क्या इसका? करना क्या चाहती हो इसके साथ? मतलब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती कि हमारी जो लिबरल औरतें हैं, जो लंडे की लिबरल हैं, बेसिकली लिबरल एक्चुअली हैं भी नहीं, क्योंकि कुछ बातों पे तो वो लिबरल हैं और कुछ बातों पे उनको जो है ना वो इस्लाम याद आ जाता है और ये याद आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। बट जहाँ पे उनके अपने जिस्म की बात आती है तो वहाँ पे वो लिबरल बन जाती है, यानी हाफ लिबरल। अच्छा, उनका ये नैरेटिव है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मान लिया, ठीक है, करोगी क्या इसके साथ? आगे भी तो कुछ बताओ ना, करना क्या चाहती हो इसको? किसी को भी चाहती हो कि पेश कर दो, तुम्हें को मना ना करें। पहला पॉइंट तो ये निकलता है इससे, ठीक है, जो कि इंतहाई एक बेगैरती है। ठीक है, आप लोग मुझे कंजर्वेटिव समझे, दकियानूसी समझे, जो मर्जी समझे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये सरासर टोटली बेगैरती है एक्चुअली। ओके, सेकंड जो पॉइंट मेरी समझ में आता है वो ये कि औरत का मानना है, इस तरह की औरतों का, कि हम जो मर्ज़ी पहने, अध नंगी होकर घूमे, हमें को मना ना करे, हमें इजाज़त दी जाए इस चीज़ की, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ये एक बेसिकली कानून बन जाए कि औरत जो मर्ज़ी पहन के घूमती रहे, उस पर कोई बंदा कुछ भी नहीं कहेगा। यानी कि जो मर्ज़ी से मुराद ये है कि वैसे पैंट शर्ट्स तो पहनती हैं, मतलब इट्स नॉर्मल थिंग। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, जितने बड़े शहर हैं शहरों में, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। हाँ ठीक है, जिस्म ढका हुआ है, क्या मसला है इसके अंदर? लेकिन बेसिकली औरत चाहती है कि वो वेस्ट की औरतों की तरह अध नंगी होकर घूमें। मैं आपको वेस्ट की औरत का हाल भी बताता हूँ, पहले ये बात मेरी पूरी कंप्लीट होने दें। अच्छा, अगर अध नंगा होना तुम्हारी डिमांड है या तुम्हारी ये सोच है तो फिर माजरत के साथ तुम बहुत बड़ी जाहिल हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको शुरू से लेके जाता हूँ, जहाँ पे इंसान की तख्लीक हुई और इंसान को सबसे पहले जो सज़ा दी गई थी ना उसकी तख्लीक के बाद, वो उसको बरहना किया गया। ये इंसान की सबसे पहली सज़ा थी जन्नत से निकाले जाने से पहले। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बरहना होना या अध नंगा होकर घूमना बज़ात खुद एक सज़ा है। तो इस सज़ा को एक्सेप्ट करना चाहती हो, इस सज़ा को तुम अपने ऊपर अप्लाई करना चाहती हो, खुद लेना चाहती हो इस चीज़ को, और उसके बाद ये भी चाहती हो कि क्योंकि तुम्हें गंदी नज़रों से देखे भी ना। गंदी नज़रों से तो खैर देखना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स अब लोग, बहुत सारे हमारे ऐसे एंकर पर्सन हैं या तज्जिया निगार हैं जो टीवी पे बैठ के ये दलीलें दे रहे होते हैं कि जो बेशर्मी है या बेहयाई है वो आंख में होती है। तो भाई अगर एक चीज़ दिखाओगे, सरेआम नंगे होके आ जाओ किसी के सामने, उसकी आंख क्या करेगी? वो इस चीज़ पे जोर दिया जाता है मर्द अपनी नज़रें नीचे करके गुजर जाए। मतलब हेल इज दिस मैन, थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो। जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। अगर अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हो, ठीक है, राइट्स के लिए खड़े हो ना, जायदाद में हिस्सा मांगो ना, इस्लाम के मुताबिक मांगो। कुरान के स्टार्ट में अल्लाह ने बता दिया, डिफ़ाइन कर दिया कि औरत का कितना हिस्सा होगा, वो तो मिलता नहीं है। हमारे इतने गांव हैं आज भी, पंजाब में, सिंध में, आगे पीछे चले जाएं, जहाँ पे औरत को, बेटी को उसका जायदाद में से उसका हिस्सा नहीं दिया जाता, बाप नहीं देता, आगे से भाई नहीं देते, लेकिन उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। उस पर बोलो ना, औरत की तालीम पे बोलो। आगे पीछे ऑफिस वगैरह में या आगे पीछे काम करने के लिए जाती हो, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर बोलो। ये क्या बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? अजीब फजूल किस्म का ये नैरेटिव है जो मेरे नज़दीक इंतहाई फजूल है। अच्छा, एक बात ये होगी कि सबसे पहले इंसान को जो सज़ा दी गई थी वो क्या थी? तो इंसान को बरहना किया गया था। जन्नत से निकालने से पहले इंसान को नंगा कर दिया गया था, ठीक है। वो फिर मतलब वो पूरा उसका एक किस्सा है जो उलमा हज़रात भी सुनाते रहते हैं और किताबों में भी दर्ज है कि किस तरह से फिर वो सारा प्रोसेस हुआ था। एनी हाउ उस चीज़ को एक चीज़ ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा वेस्ट की औरत की तरफ, ठीक है। आप लोग कहते हो कि वेस्ट को फॉलो करना है, हमने उनके नक्शे कदम पे चलना है। ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है, ये जो आप मूवीज़ में या सीज़न वगैरह देखते हो ना, इनमें जो आपको चाक और चौबंद और ये चांदनी नज़र आती है ना, ये वीकेंड्स की चांदनी है।
یہ صرف یہاں پہ ویکینڈز پہ ہوتا ہے اس طرح سے، ادروائز عورت کھجل خوار ہوئی ہوئی ہے ویسٹ کی. یقین کر، جو میں ایک آفس میں کام کرتا تھا جب میں اسٹارٹنگ میں نیا آیا تھا 2015 میں، مسلم تھے وہ لوگ، لیبنان کے تھے، ٹھیک ہے. وہ جو میرا باس تھا، جو اونر تھا کمپنی کا، اس کی بہن بھی کام کرتی تھی میرے ساتھ اسی آفس میں، ہم لوگوں کے کیبنس کٹھے ہی تھے آلموسٹ. میرڈ تھی، اس کے 4 بچے تھے. اس کی روٹین، ایک دن میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا آپ کی روٹین کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں صبح اٹھتی ہوں، ٹھیک ہے، 4-5 بجے میں اٹھتی ہوں، فجر کے بعد بچوں کو جگانا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بریک فاسٹ تیار کرنا، بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑ کے پھر آفس میں آ جاتی ہوں. جب درمیان میں لنچ بریک ہوتی تھی نا، تو وہ لنچ نہیں کرتی تھی، وہ جاتی تھی بچوں کو اسکول سے پک کر کے گھر ڈراپ کر کے ان کو کھانا کھلا کے، اور بریک ختم ہونے سے پہلے آفس میں پہنچ جاتی. اس کے بھائی کا آفس تھا ایون کہ اس کے بھائی کی کمپنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بریک ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاتی تھی، پھر جو کچھ بھی تھوڑا بہت کھا بھی لیا. اس کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تو گھر جانا، ٹھیک ہے، بچوں کو تھوڑا ریسٹ ہو چکا ہوتا تھا بچوں کا، ان کو باہر کہیں پارک وغیرہ میں آگے پیچھے کہیں لے کے جانا، پھر ان کو واپس لے کے گھر آنا، رات کا کھانا تیار کرنا، بچوں کو ہوم ورک وغیرہ ان کی وہ ساری چیزیں چیک کرنا، اور اس کے بعد پھر بچوں کو رات کو سلا کے گھر کی ساری صفائی کر کے اور پھر سونا. مطلب میاں بیوی دونوں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور میاں بھی اس کی ہیلپ کرتا تھا ان چیزوں کے اندر. لیکن عورت کی بیسیکلی جو زندگی ہے وہ یہاں پہ اسی طرح کی گزرتی ہے. 10-10 گھنٹے، 8-8 گھنٹے، 9-9 گھنٹے کام کر کے گھر جاتی ہے، تھکی ہاری، کھانے بناتی ہے، سارا کچھ، سب کچھ عورتیں سب کچھ کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ کی عورت صرف یہ آپ ویکینڈس پہ دیکھتے ہیں ناچ گا رہی ہے، شرابیں پی رہی ہے، یہی ہے کلچر؟ اگر عورت نے یہاں پہ برابری حاصل کی ہے تو اس کو برابری کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ بس پہ سفر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کوئی گورے بیٹھے ہوئے اور گوریاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں، سیٹس نہیں ہیں، تو گورا اٹھ کے اس کو سیٹ نہیں دے گا کہ آؤ تم عورت ہو تو تم آگے یہاں پہ بیٹھ جاؤ. جو ہمارے ہاں جیسے کلچر ہوتا ہے نا، رسپیکٹ دی جاتی ہے، یہاں پہ عورت کو برابری ہے نو ڈاؤٹ، لیکن عورت کو رسپیکٹ نہیں ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو. اور جو مرضی کی بات کرتی ہو نا، سب سے پہلی اگر کائنات میں کوئی مرضی کرنے والا تھا تو شیطان تھا، جس نے انسان کی تعظیم کرنے سے انکار کیا تھا کہ کیوں جی میری مرضی، میں نہیں کرتا سجدہ، اور ملعون قرار پایا اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. تو بیسیکلی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے یار کہ اپنے حقوق کے لیے اگر کھڑے ہو، جائز حقوق کے لیے ہم لوگ ساتھ ہیں. میں نے آلویز، ہمیشہ میں نے بات کی ہے، عورت کی سیفٹی کی بات کی ہے کہ یار ہمارے ملک میں عورت سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیف کرو، سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرو یار، ٹھیک ہے، تاکہ عورت باہر نکل کے کام کر سکے، آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا، آپ کے ساتھ مطلب وہ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے بس. لیکن ایک طریقہ کار سے کھڑی ہو نا، مطلب اب یہ کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس سے چاہوں بچے پیدا کراؤں، جو مرضی کراؤں، مرد کا ہیل از دس ہے. اور مرد تو بیچارہ شادی کے بعد سارے مردوں کی بات نہیں کرتا، لیکن جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے، میرے اتنے دوست ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور شادی کے بعد وہ ملنے سے بھی گئے ہیں، اپنی آزادی تک کمپرومائز کر لیتا ہے یار عورت کے لیے. ابھی میں 2 سال بعد پاکستان گیا تھا، میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو کہ بھیمبر میں رہتا ہے، مینس کہ 1 گھنٹے 1.5 کی ڈرائیو ہے بھیمبر سے میرپور کی، لیکن وہ آ نہیں سکا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کہ اس کی آف کورس وائف کو بھی ٹائم دینا اور جاب بھی کرتا تھا، سارے معاملات، ملنے کے لیے نہیں آ سکا. پھر میں گیا اس سے ملنے کے لیے، وچ از ناٹ اے لائک اے بیڈ تھنگ. مطلب اگر وہ اپنی فیملی کو ٹائم کوئی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد بیسیکلی اپنی آزادی پہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اور آپ لوگوں کو آزادی چاہیے فضول قسم کی، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ بالکل ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس نے آلموسٹ جو ہے نا وہ پوری قوم کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر وہ آپ لوگوں کے حمایتی نکل آتے ہیں آپ کی حمایت میں، باہر جیسے بارش ہو تو وہ گنڈوئے نہیں نکل آتے کہ نہیں عورت کے ساتھ ایسے پہ ٹپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس، اور ٹویٹر پہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہے، وہ زیادتی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. عورت کو اسلام نے سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ عورت کو سر پہ بٹھا کے رکھا جاتا ہے. ساری عمر بیچارہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ڈرتا رہتا ہے کہ یار یہ چیز اس کو بری لگ جائے گی، ایسے نہ کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کے ساتھ مطلب زیادتی نہیں، ہاں آف کورس اتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ذہنی مریض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیسیکلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور لوگ جو ہیں وہ کیسے کہتے ہیں سائیکو پیتھ ہو چکے ہیں، ان کو مطلب بیسیکلی بتانے کی ضرورت ہے کہ یار مطلب یہ چیزیں غلط ہیں.
لیکن اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت کہے گی کہ میں بالکل ننگی ہو کے پھرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، یا ادھ ننگی پھروں گی، مجھے کوئی بندہ کچھ بھی نہ کہے۔ کچھ رولز جو ہے نا وہ یونیورسلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، ان پہ آپ کیا اسے کہتے ہیں آرگیو نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل میرا جسم ہے تو کیا میں ننگا ہو کے پھروں؟ اگر مرد کو آزادی ہے پاکستان میں تو کیا وہ ننگا ہو کے پھرے گا کہ جو مرضی پہنے گا؟ مرد کبھی کسی مرد کو دیکھا ہے اس طرح کی فضول چیز کرتے ہوئے؟ ہم ہمیشہ، میں پرسنلی طور پہ ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہ انتہائی ایک فضول سا آرگیومنٹ ہے عورت کا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر بالکل بھی جو ہے نا، ایون کہ یہ بالکل ایک نان ایشو تھا، اس کو ایشو بنا دیا گیا، اس لیے مجھے بھی اس پہ بات کرنی پڑی۔ ادروائز اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے بیسک رائٹس کے لیے بات کرنی چاہیے اس طرح کی فضول چیزوں سے نکل کے، اور ویسٹ کو فالو کرو، بالکل اچھی بات ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن ان کی اچھی چیزیں بھی تو اڈاپٹ کرو نا۔ صفائی کا حال دیکھ لو ہمارے ملک کے اندر کیا ہے، جسٹس سسٹم دیکھ لو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہزاروں اس طرح کی چیزیں، مطلب کیا ہے ہمارے ملک میں۔ اگر ان کو فالو کرنا ہے تو یہ والی چیزیں فالو کرو، اس طرح کے قانون بنواؤ، اپنی آواز اٹھاؤ اپنے حق کے لیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں جو مرضی کرتی رہوں، جس طرح میں مرضی میں کپڑے پہنوں، جو مرضی کروں، مجھے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا۔ اینی ہاؤ، اگر آپ کو باتیں بری لگی ہیں تو لگتی رہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔